أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج یہ جی کچھ دنوں بعد دوسرا حصہ درس قرآن سورۃ الأعراف کا رکوع چل رہا تھا۔ جمعے کے بعد دوسرا حصہ نہ ہوا۔ یہ ہم نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي سے کرنا ہے۔ 172 آیت پہ ہو گیا ہے۔ 22واں رکوع تھا۔ تلاوت چونکہ ہو چکی ہے وہاں پہ، اس لیے یہاں پہ ترجمہ اور ساتھ ساتھ الفاظ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ پچھلے رکوع میں الست عہد الست کا ذکر تھا، یعنی پچھلی آیتوں میں، وہ ذہن میں ہوگا انشاءاللہ، مائنڈ میں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ وَاتْلُو پڑھو، تلاوت کرو، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح تلاوت لفظ کہتے ہیں ہم، یہ لفظ اس قرآن کا ہے، عربی کا ہے۔ اتلو آتا ہے، وتلو آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تلاوتی آتا ہے قرآن میں۔ نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی۔ آتینا ہو، اس کو عطا کی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیاتنا اپنی آیتیں، فانسلخ منہا، مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا۔ نشانیاں دی، جو بھی کیا تفسیر نیچے آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس نے کیا کی؟ چھوڑ نکلا، بالکل چھوڑنے والا تھا وہ۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا۔ کیا کیا جی؟ شیطان اس کے پیچھے لگا، شیطان نے اس کے زور لگایا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، یہ تفسیر پہلے بھی پڑھ لی ہے پچھلے اس میں، تو چلے پڑھتے ہیں دوبارہ۔ عام طور سے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں بلعام بن باعور، یہاں پہ بلعام لکھا ہے تو یہ تقریباً بلعم ہے غالباً، ٹھیک ہے جی، عین کے الف کے بغیر ہے، یہاں پہ انہوں نے بلعام بن باعور، تو پتہ نہیں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ جو آیت میں واقعہ ہے وہ فلسطین کے علاقے موآب میں یہ ایک عابد و زاہد شخص تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی سمجھ لیں، ذکر کر کر کے نا، نیکی کر کر کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہو گیا۔ روحانیت جو چیز ہے یہ کیا ہے جی؟ مل جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ محنت، بنا اپنے آپ کو نفس کنٹرول کرنا شروع کر دے نا، کھانا پینا کم کر دے، جو چیزیں شیطانی خواہشات، نفسانی خواہشات کی طرف لے جاتی ہیں ان کو چھوڑتا رہے۔ ہندو بھی ہو، کوئی بھی ہو، ان میں بھی جو بڑے بڑے جادوگر قسم کے ہوتے ہیں، جادوگر کہیں گے، روحانی لوگ، ان میں بھی کیا ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ روحانیت صرف کیا ہے اسلام کے لیے، کیونکہ لطائف مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، لطائف کیا ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کو جس طرح بھی ایکٹیو کرتا رہے، مراقبات کرتے ہیں، ہر مذہب میں مراقبات ہوتے ہیں، میڈیٹیشن۔ جاپان والے ہیں، چین والے ہیں، کوئی یوں ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی نے پانی میں گنگا جل میں بیٹھے ہوتا ہے، کوئی کدھر، کوئی ننگا پھر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ بڑے بے شمار لوگ ہیں، آپ نے سرچ کرو آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پانا مسلمان کا بس روحانیت کا مقصد یہ ہوتا ہے، اصل کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو عفریت سے بڑا کون تھا عفریت، جو اس نے تخت چند آنکھ بند کر کھولنے کی دیر میں لے آیا تھا، وہ جن نہیں تھا، وہ بھی انسان ہی تھا۔ اس لیے جنات سے آگے انسان ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں سے آگے ہے انسان۔ اسی لیے نبی کو بشر کہنا نبی کی ذات کی شان ہے، بلکہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو جبریل پیچھے نہ رہتے، سدرۃ
عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، کیا آتا ہے لفظ؟ تو سدرۃ المنتہا پہ کون گیا؟ بشر، نبی بشر تھے، نبی کو خاص صفات حاصل ہیں، لیکن انبیاء میں بھی انبیاء کو، انبیاء کے اندر بھی نبیوں کو کیا ہوتا ہے؟ فضیلت حاصل ہے، تلک الرسل فضلنا بعض مالا بعض، مطلب مقصد کیا، وہ بلم بن باور بھی کیا تھا جی؟ تھوڑا بہت کیا تھا؟ نیکی کر کر کے نا، اس دور کے حساب سے، تو اب اس نے کیا کیا ہوگا بھائی؟ جو بھی آگے تفصیل ہے پڑھی پہلے بھی ہم نے، آدھا دین سیکھا ہوگا، آدھا نہیں سیکھا ہوگا، آدھا رو کہ کوئی استاد ہوگا، آدھا نہیں ہوگا، استاد ایک کامل اسے نہیں ملا ہوگا، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے نا اس وقت کے کامل استاد کون تھے؟ نبی کامل استاد ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی پیروی شیروی نہیں کی ہوگی نا، جو بھی تفصیلات ہیں۔ اس وقت اس میں کیا تھا جی؟ علاقے پر بت پرستوں، بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا کیا کیا؟ ارادہ کیا۔ قلم بن باورہ کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی یہ اس صورت میں بڑا ترتیب سے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان ہے، یعنی کیا تھا؟ سمندر پار کرنے کے بعد کا واقعہ یہ سارا بیان ہو رہا ہے نا، سمجھ آ گئی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جب جہاد کا ارادہ کیا، سمجھنا، بس جہاد استعمال کریں گے تو ڈر لگتا ہے اب مولویوں کو، ہمیں سمجھ آئی؟ جہاد ہی نہ ہونے کی وجہ سے ساری قوم، پوری دنیا کے مسلمان غرق ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرے ہوئے ہیں، اور کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب، اس جگہ کا نام، کے دروازے تک پہنچ گئیں، تو وہاں کے بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بد دعا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ اب دیکھیں، تھا تو کیا؟ نیک، لیکن نیک بندوں کو چاہیے کہ بادشاہوں سے کیا کریں؟ بچیں۔ بادشاہ جیسے بھی ہوں، برے ہوں، نیک ہوں، کافر ہوں، ان سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچا ہی رکھے، نہیں بچائے گا تو پھر کسی نہ کسی چکر میں بادشاہ بھی غرق ہوگا اور وہ بندے بھی غرق ہوں گے، بچنے والا نہیں ہے۔ اب وہ نیک ہے اتنا، اس کے باوجود بادشاہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ بد دعا کرے، کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اب مستجاب الدعوات ہے، وہ بدوائیں ہوں یا دعائیں ہوں قبول تو ہوتی ہوں گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے مقابلے میں پاورفل ہیں، اللہ کی مدد ہیں اس وقت کے، اس سے بھی بڑے، سب سے بڑے ولی اللہ بھی ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں۔ اب ان کے خلاف کیا کوئی بدوا شاہ کرے گا؟ ہاں ہاں، تو وہ ان کے خلاف بدوا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بلعام نے شروع میں انکار کیا، مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی، کیا دی؟ چل بھائی، تیری گاڑی فلاں پلاٹ مسجد کے لیے دیتے ہیں تجھے مولوی کو تو یہی کہیں گے نا، فلاں مدرسہ، اور عمرہ کرا دیں گے، حج کرا دیں گے، آج کل کے حساب سے نا، اس دور میں کیا تھا؟ لالچ، لالچ، رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت اس دور میں بھی کیا ہوگی؟ حرام ہی ہوگی نا، اور آج کے حدیث میں کیا آتا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما، دونوں کیا ہیں؟ راشی اور رشوت جس سے لی گئی ہے، ہاں یہ ایک حدیث ہے، باقی تو تفصیلات تو بہت ساری ہیں، رسول کے بارے میں، رشوت کے بارے میں تفصیلات ہیں، جو بھی استعمال ہو رہا ہے کسی طرح بھی، وہ سارے ہی نمائندے جو ہیں جنمی ہیں، یعنی وہ کام جنمی والا کر رہے ہیں، تو وہ بدعا، تو رشوت دی تو وہ بدعا پر راضی ہو گیا، دیکھو کتنا بڑا بدبخت، بدعا پر کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اس لیے جو ذکر والے پارٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، ان کو بھی کیا منع کرتے ہیں استاد؟ پہلے ذکر والے ہیں جو بھی بدواش والے کام نہیں کرنا، کسی کو بھی دشمن ہو جتنا بھی، جس سے ناراضگی ہو، خفگی ہو، کیا کریں؟ بدوا نہ دیں۔ ہمارا درجہ نہیں ہے اتنا، لیکن استادوں نے کہا تو بات ماننی چاہیے نا، اور ویسے بھی قبولیت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے میں ایک آدھ وقت تو ہوتا ہی ہے
قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ تقدیر میں گویا لکھا ہوگا کہ آپ نے کہا تو ہو گیا، چل بھائی، تو پھر وہ واپس نہیں آتی۔ کیا راضی ہو گیا جی رشوت پر، مگر جب دعا کرنی شروع کی تو الفاظ بد دعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے۔ اب کس کے کنٹرول میں ہے زبان؟ اللہ کے کنٹرول۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب العتید، فرشتے ہیں زبان پہ بھی، اللہ کے حکم سے جو کچھ بندہ بات کر سکتا ہے کر سکتا ہے، ورنہ کیا ہے جی، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے زبان، جو مرضی کہے جی۔ اور کیا تھی جی؟ دعا اللہ بنا دی، بد دعا کو دعا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ بعد میں بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ کون لوگ؟ یہ ہر دور میں یہ سازشیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں کہ کیا کرو جی، ان کو اندر سے کیا کرو، کھوکھلا کرو، اوپر سے یہ بڑے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن ان کو باطنی طور پہ کیا کرو، کمزور کرو، ان کی خواہشات پیش کرو، ان کو دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی خواہشات میں عورتیں پیش کرو، سمجھ آئی؟ بن سنور کر، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مشہور واقعہ آپ نے سنے نا، دونوں طرف لڑکیاں کھڑی کر دی صحیح سجا کے، میک اپ کر کے۔ یہ کن کا کام ہے میک اپ کرنا؟ آج ہماری عورتیں بڑی خوشی سے کہیں بھی جانا، خودکی بھی جانا ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ، اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، بہرحال کرتی ہوں گی، جب کسی کے گھر جانا ہے ویسے ہی، شادی بھی نہیں ہے ویسے ہی جانا ہے تب بھی میک اپ کر رہے ہیں، تلا کے گھر جانا ہے، تلا لوگوں نے کسی اور کے گھر جانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے تو ویسے ہی میک اپ تھپیں گی۔ تو یہ کیا ہے، ہمارا کام نہیں ہے بھائی، ہمیں اللہ کی عبادات پر، تہجد پر، فرائض پر، اعمال پر، قرآن کی تلاوت پر یقین ہو، اور ہوتا ہے اثر کیا ہے اس سے نمایاں ہوتا ہے۔ مرشد کی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، درس سے پہلے، حافظ نثار الحسینی رحمۃ اللہ علیہ حضروں والے، ان کے اکابر ہیں زائد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے جو بوتے ہیں زائد الحسینی صاحب، اسد صاحب، جن کا بیان آپ نے سنا مسجد عمر میں، تو ان کو کہتے ہیں مجھے چونڈی ڈالو۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت نثار الحسینی صاحب، چونڈی ڈالو مجھے، میں ہوش میں ہوں کہ نہیں، میں نثار ہوں کہ زائد ہوں، میں نثار ہوں کہ زائد ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی فنا فی الشیخ کی آپ کو بعد میں کر رہا تھا نا، فنا فی الشیخ ہو گئی تھا وہ، اپنے آپ کے اندر زائد الحسینی دیکھ رہے تھے کہ میں اتنا ان سے ذکر کر کر کے ان کا تصور شیخ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب تصور شیخ مرد کا مرد کرے گا نا، عورتیں کیا کریں گی؟ تصور شیخ تو نہیں کریں گی کیونکہ پردہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تصور نہیں کریں گی، لیکن ان کو سبق سنائیں گی، ذکر جو کرنا ہے، جو پہلا ذکر ہے، دوسرا، پانچواں، چھٹا، جو بھی ہے وہ کیا کرنا ہے، غائبانہ طور پہ بھی، جس طرح موبائل پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، غائبانہ سبق ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سب کچھ سنا رہے ہیں۔ موبائل پہ بھی کلاس ہوتی ہے کہ نہیں؟ زبان سے کلاس ہوتی ہے، یہ کلاس کو ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے کہ دل کا جو ذکر ہے، 3 دفعہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے کلاس؟ دل سے ہوتی ہے۔ اور جو میسر ہو مردوں کو، محرم، ان کے لیے تو کیا ہے جی، پردہ تو نہیں ہوتا نا، تو وہ استاد کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں پہ ایسا موقع آ جائے، کبھی سیشن میں استاد آ بھی جائیں، پہلے تو کوشش کریں کہ نہ آئیں، ویڈیو پہ نہ آئیں، پہلے بھی آتے تھے، تو عورتوں نے پردہ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، ذکر کرنا ہے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، شریعت کو پار نہیں کرنا، شریعت کے حدود کو۔ تو بات کیا ہو رہی ہے جی؟ عورتوں کو کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں۔ کس طرح بھیج دیں؟ میک اپ کر کے، بن سنور کے، اس وقت کے حساب سے جو بھی بنا اس نگار ہوگا، تیار شیار کر کے، دلہن بنا کے، یوں سمجھے کہ آپ، تاکہ وہ کیا کریں، بدکاری مبتلا ہو جائیں۔ بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے، اللہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی، زلزلے آتے ہیں، کل پتہ لگا کوئٹہ کی طرف زلزلے کے اثرات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ کا قہر آتا ہے، بے حیائی کو اللہ تعالیٰ جلدی جو ہے نا عذاب آتا ہے اس کا، بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ اب یہ چور راستہ اختیار کیا، اب ظاہری طور پہ
اثر نہیں ہو رہا تھا، بدوا نبی کے خلاف کدھر ہو کرے گا وہ؟ تو اس نے مشورہ ہی دے دیا، شیطان تو ادھر بھی ہوتا ہے نا ہر طرف۔ اسی لیے ہم لوگ بھی سلوک کہتے ہیں اللہ کے راستے کو، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بہت خاموشی کی ضرورت ہے، اور علم کی بھی ضرورت ہے، شیطان کی چالوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو کیا ہو گیا، وہ اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ طاعون ادھر سے پھیلا، یہ قصہ بائبل میں بھی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، یہ پچھلے اس میں بھی ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آگے اس کا جو ابھی آیت پڑھی گئی ہے، مزید دیکھیں، قرآن کریم نے یہاں اس شخص کا نام نہیں لیا جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اور نہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اور جو قصہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، تو یعنی یہ تفسیر جو بیان ہوئی، اس لیے یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان آیات میں وہی مراد ہے، تاہم قرآن کریم کا اصل مقصد اس شخص کی تعیین پر موقوف نہیں ہے، سبق یہ دینا مقصود ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہو، اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ وہ فضول محفلوں میں نہ شریک ہو، ہر جگہ نہ شریک ہو جائے جہاں تہمت کا خطرہ ہے، ہر جگہ شادیوں میں گھس جائے، کہیں پہ میوزک چل رہا ہے، کوئی ڈانسنگ پروگرام چل رہا ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہیں جی، سمجھ آ رہی بات؟ اس کی شان نہیں ہے، سب کی شان نہیں ہے، ہر مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو جو عبادات سے اسے کہیں گے، وہ اگر وہ ادھر گیا ہوا تو پھر کہیں گے واہ مولوی صاحب زندہ باد، ہم تو تھوڑے پیچھے امام صاحب نے جتھے تسی اس بھی نال، نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، جہاں آپ لے کے جائیں گے ہم ادھر چلیں جائیں گے، تو پھر وہ اس خود بھی گمراہ ہوگا اور کون گمراہ کرے گا؟ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہوگا؟ برا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے بچنا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ مقصد کیا تھا؟ بلم باورا ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی بندہ تھا، اس کا نام قرآن میں یا حدیث میں کوئی واضح طور پہ نہیں ہے، مختلف کتابوں سے نام لیا گیا ہے اس کا، سمجھ آ رہی بات؟ نام مقصد نہیں بلکہ کام مقصد ہے، بات کو سمجھنا مقصد ہے، بات کیا ہو رہی ہے کہ اس نتیجہ سمجھنا ہے ہم نے ہمیشہ، کیا کرنا ہے جی؟ کام کی بات ہم نے لینی ہے۔ کام کی بات کیا ہے جی؟ کہ اس نے کیا تھا جی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ گمراہ ہوا، اور اوروں کو بھی کیا اس نے کیا؟ گمراہی۔ اس نے جو اللہ نے طاقت دی تھی اس کو غلط استعمال کیا، اس نے کیا کیا؟ خیانت کی اس نے، نیک لوگوں کے لیے مدد کرنی تھی اس نے، ان کے لیے دعا کرنی تھی، کوئی ٹھیک ہو جائے، کوئی تندرست ہو جائے، اس نے اس کا کیا کیا؟ نیگیٹو یوز کیا، بلکہ پوزیٹیو یوز نہیں کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، مگر وہ زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، پیچھے پڑا رہا وہ بندہ، یعنی اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام بیان ہو رہا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کلب کسے بولتے ہیں؟ کتا، کاف لام زبر، کلب ساکن، کلب، قلب کسے بولتے ہیں؟ دل کو۔ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اب کتے کی کیا ہوتی ہے ہر وقت؟ زبان باہر ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس طرح زبان باہر نکلی ہوتی ہے اس کی ہر وقت، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یعنی اس کا بھی یہ حال ہوگا، ہوا ہوگا نا، بلم سا جو بھی تھا، تو اس لیے اس کی مثال اس کتے کسی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ مقصد سمجھ آ رہی ہے کتے کی مثال دینے کی؟ چھوڑو، چھیڑو، چھوڑو یا جو بھی کرو، چھیڑو یا چھوڑو، اس نے کیا کرنا ہے؟ زبان تو اس کی باہر رہے گی، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا،
وہ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، کہ جو بھی ایسے کام کرے گا اس کی مثال ایسی ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں، کیا کریں، عبرت حاصل کریں، سوچیں، فکر مند ہوں۔ آگے دیکھیں تفصیل کیا بتا رہی ہے۔ تفصیل ہے، عام جانور اسی وقت ہانپتے ہیں جب کوئی بوجھ اٹھائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عام جانور کتے کے علاوہ جو جانور کیا کرتے ہیں جی؟ ہانپتے کب ہیں؟ تھک جاتے ہیں، یا جو بھی گدھے کے اوپر بوجھ ڈال دو، یا جو باقی جو جانور جو بھی ہیں، یا کوئی ان پر حملہ کرے تب ہانپتے ہیں، آگے غراتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ لیکن کتا ایسا جانور ہے جسے سانس لینے کے لیے ہر حال میں ہانپنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی یہ یعنی اسی تو اسی طرح بنایا گیا ہے، اس کی کیا ہے کہ ہیبٹس کیا ہیں بھی اسے ایسے ہی بتایا گیا ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ایسے ہی ہے۔ جن حضرات نے اس واقعے کو بلعام بن باعور کا واقعہ قرار دیا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا میں اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی تھی، اس لیے اس لیے اسے اس آیت میں کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی حرص کی ہے، اگر کتے پر کوئی چیز پھینکی جائے تو خواہ وہ اسے مارنے کے لیے پھینکی گئی ہو، کتا اپنی زبان نکال کر اس پر اس حرص میں لبکتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہو۔ ایسے میں آپ نے تو چیک کیا ہوگا نا، کچھ بھی پھینک دو تو وہ تو چپٹتا ہے نا، کھیلنے کے لیے، پھینکنے کے لیے، کھانے کے لیے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح جو شخص دنیا کی حرص میں گرفتار ہو، وہ ہر واقعے سے دنیا کا مفاد حاصل کرنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہر حال میں ہانپتا ہی رہتا ہے۔ تو نتیجہ نکلا ہے کہ نہیں؟ چاہے یہ اس بلم باورا کا بیان ہو یا جس کا بھی بیان ہو، مقصد کیا ہے؟ نفسانی خواہش کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہ نفسانی خواہش کا بندہ بننا نہیں چاہیے ہمیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ ہر وقت دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، دنیا دنیا نہ کرو ہر وقت، یعنی ہر وقت انواع دنیا کے پیچھے لگے رہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے رہو، نماز نہ دیکھو، اعمال نہ دیکھو، اللہ کا حکم نہ دیکھو۔ یہ انہوں نے بات بتا دی، مقصد سمجھ آ گئی جنہوں نے بلم ابن باورا کا لکھا ہے تفسیر وغیرہ میں، تو وہ کہتے ہیں یہ اس کی سزا تھی، اس کی زبان ایسی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے اندر نتیجہ نکالنے والوں نے نتیجہ بتا دیا، حرص، دنیا کی جو حرص ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ترتیب سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، ساڑھا ٹھیک ہو گیا جی، جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ ہو گئی جی یہاں تک آیت۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ کتنی بری مثال ہے، ساء مطلب بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ من يهد الله فهو المهتدي، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن يضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ آیتیں ہو گئی یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، مقصد کیا ہے جی؟ بری بری عادات، برے اعمال کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم تک لے جائیں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ تقدیر میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم کے کام کرنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ بلا تشبیہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ کر رکھ دے کہ یہ فیل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد نے اسے فیل ہونے پر مجبور کر دی، بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا اور اس کے نتیجے میں فیل ہوگا۔ یہ تقدیری باتیں بڑی سمجھنے کی باتیں باریک ہیں، بہت ساری لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو مقصد سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ بھی اس کی تقدیر میں ہوتا ہے سارا کچھ، وہ اپنے
اس اختیار ہی کی وجہ سے راستہ اختیار کرتا ہے، غلط راستہ ہو یا ہدایت کا راستہ یا برائی کا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ دل تو ہیں، سوچ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، تفقع نہیں کرتے۔ اور کیا ہے جی، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ تو کیا مراد ہے جی، دل کی آنکھ ہونا کتنا ضروری ہے؟ اسی لیے یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ دل کی بھی کیا ہوتی ہیں جی، آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور سائنسدان بیچارے اتنے عرصے بعد ترقی کر کر کے ابھی کدھر بتاتے ہیں کہ اتنی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یوں کہا جائے جب آنکھیں ہوتی ہیں تو دل کی کان بھی ہوتے ہوں گے نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا نام سنتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، پھر لطائف کو ایکٹیو کرتا ہے۔ اللہ کا نام کتنا بابرکت۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یعنی یہ والے کان تو ہیں جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور یہ والی آنکھیں تو ہیں جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی ہارڈ سافٹ آنکھیں نہیں ان کے پاس، نہ سافٹ کان ہے ان کے پاس، نہ سافٹ دل ہے۔ ایک دل یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا دل جو ہے جو ہدایت کو قبول ہی نہیں کر رہا، وہ کیسا دل ہے؟ کالا شاہ کیا ہوا ہے، ہدایت سے محروم کیا ہوا ہے۔ دل کا ذکر ہوا، آنکھوں کا ذکر ہوا، کانوں کا ذکر ہوا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب جانوروں کے پاس بھی تو کیا ہوتی ہیں جی، آنکھیں